السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا سوال بہت اہم سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ عورت نوکری کر سکتی ہے یا نہیں، خواہ وہ سرکاری نوکری ہو یا غیر سرکاری نوکری ہو۔ جی ہاں سامعین کرام، آج کے اس دور میں عورتیں بھی نوکری کر رہی ہے، تو کیا ان کے لیے نوکری کرنا صحیح ہے یا نہیں، اور کیا عورتوں کے لیے ملازمت کرنا صحیح ہے یا نہیں، کیا طریقہ ہوگا، کیا کیا شرطیں ہوں گی، کن شرطوں کا لحاظ کرنا ہوگا، تب اس کے لیے نوکری جائز ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے اسی پر روشنی ڈالی جائے گی تفصیل کے ساتھ، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، آپ ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں، تبھی بات آپ حضرات کے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے سوال پوچھا ہے، جس کا سوال یہ ہے: عورت نوکری کب کر سکتی ہے، کیا طریقہ ہوگا، کیا کیا شرط ہوگی، حوالے کے ساتھ جواب دیں۔ اس کا جواب یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے کا ایک تفصیلی فتویٰ چند اہم عصری مسائل نامی کتاب میں مکتبہ دارالعلوم دیوبند سے طبع ہو چکا ہے، اس کی کاپی منسلک کی جا رہی ہے۔ خواتین کی ملازمت کا حکم۔ محترم حضرات مفتیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اور مفتیان عظام مندرجہ ذیل مسئلے کے بارے میں؟ کیا مسلم خواتین سرکاری وغیر سرکاری نوکریاں کر سکتی ہیں یا نہیں؟ کرنے اور نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر شوہر تنگ دست ہو تو اس صورت میں بیوی کے لیے نوکری کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مذکورہ جزئیات کے جوابات مدلل و مفصل تحریر فرمائے۔ عین کرم ہوگا فقط والسلام، محمد خورشید، خادم جامعہ حضرت عثمان بن عفان۔ الجواب وباللہ توفیق۔ اس کا جواب یہ ہے: شریعت نے اصالتاً عورت پر کسب معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، بلکہ مردوں کو کسب معاش کا مکلف بنایا ہے۔ چنانچہ شادی تک لڑکیوں کا نان و نفقہ والد کے ذمے اور شادی کے بعد شوہر پر واجب قرار دیا ہے، یہی لوگ اس کے نان و نفقے کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ ترجمہ: مرد حاکم ہیں عورتوں پر، اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ اس لیے کسی عورت کو اگر نفقے کی تنگی یا مخصوص حالات کے تحت معاشی بدحالی کا سامنا نہیں، تو محض معیار زندگی بلند کرنے اور زندگی میں ترفع پیدا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل کر ملازمت کے لیے پیش قدمی کرنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں۔ لیکن اگر عورت کو معاشی تنگی کا سامنا ہو اور شوہر اس کی ذمہ داری اٹھانے سے قاصر ہو، یا تساہلی کرتا ہو، یا عورت بیوہ ہو اور گھر میں رہ کر اس کے لیے کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا ممکن نہ ہو، تو ایسی مجبوری اور ضرورت کے وقت ملازمت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی۔ چنانچہ حضرات فقہاء کرام نے معتدۃ الوفات کو کسب معاش کے لیے دن میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، مگر ایسی مجبوری اور ضرورت کے وقت باہر نکل کر ملازمت کے لیے جائز ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ملازمت کا کام فی نفسی ہی جائز کام ہو، ایسا کام نہ ہو جو شرعاً ناجائز یا گناہ ہو، کیونکہ ممنوع و ناجائز کام کی ملازمت بارہ صورت ناجائز ہے۔ عورت کے لیے ملازمت ناگریز ہونے کی صورت میں، اور اس شرط یہ پائے جانے کے ساتھ کہ وہ ملازمت جائز کام کی ہے، دوسری ضروری شرط احکام ستر و حجاب کی پوری پابندی کرنا ہے۔ اس کی تفصیل شرعی تعلیمات کی روشنی میں درج ذیل ہے۔ الف، شرعی پردے کی مکمل رعایت ہو۔ باہر نکلنے کے وقت شدید ضرورت کی حالت میں اگرچہ چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے، مگر فتنے کا خوف ہو تو ان کے لیے کھولنے سے بھی گریز یعنی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ موجودہ دور جو فتنے کا خوف نازک دور ہے، اس میں عام حالات میں حکم چہرہ چھپانے کا ہی ہے۔ با، لباس دبیز، سادہ اور جسم کے لیے ساتر ہو، بھڑک دار، جاذب، پرکشش اور نیم عریاں قسم کا نہ ہو۔
اور ایسا لباس بھی نہ ہو جس سے جسم کا کوئی حصہ نمایاں ہوتا ہو، کیونکہ حدیث میں عورت کے لیے ایسا لباس پہننے کی ممانعت اور وعید وارد ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے، کچھ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے والی ہے مگر وہ برہنہ ہے یعنی ننگی ہے، دوسروں کو مائل کرنے والی ہے اور خود بھی مائل ہونے والی ہے، ایسی عورتیں ہرگز جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھ پائیں گی، حالانکہ اس کی بو اتنی دور سے آئے گی۔ جیب بناؤ سنگھار اور زیب و زینت کے ساتھ نیز خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ قرآن کریم میں اس سے ممانعت وارد ہوئی ہے۔ ارشاد باری ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سورہ احزاب۔ احادیث میں بھی خوشبو لگا کر نکلنے والی عورت کو زانیہ قرار دیا گیا ہے۔ ترجمہ: ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے اور عورت جب خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ زنا کرنے والی ہوتی ہے۔ نمبر 2، مردوں سے بالکل اختلاط نہ ہو۔ اگر کبھی کسی مرد سے اتفاقیہ گفتگو کی نوبت آئے تو عورت لوچ دار طرز گفتگو کے بجائے سخت لہجہ اختیار کرے تاکہ دل میں بیجا قسم کے وساوس و خیالات پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم بولنے میں نزاکت مت کرو کہ ایسے شخص کو خیال ہونے لگتا ہے جس سے قلب میں خرابی ہے۔ ایسا زیور پہن کر نہ نکلے جس سے آواز آتی ہو، جس کا ترجمہ یہ ہے اور اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ اسی طریقے سے ملازمت کرنے کی وجہ سے خانگی امور میں لاپرواہی نہ ہو جس سے شوہر اور بچوں کے حقوق ضائع ہوں، کیونکہ عورت کی اولین اور اہم ذمہ داری بچوں کی تعلیم و تربیت اور امور خانہ داری ہے۔ ملازمت ثانوی درجے کی چیز ہے، شریعت نے عورت کو اس کا مکلف بھی نہیں بنایا۔ اسی طریقے سے راستہ پر امن ہو، یعنی آمد و رفت کے دوران کسی شر اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ مذکورہ شرطیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ فقہائے کرام نے ان کی صراحت کی ہے۔ ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اور ان پر عمل کرتے ہوئے اگر جائز کام کی ملازمت عورت اختیار کرے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، مگر غور کا مقام ہے کہ اکثر جگہوں میں دوران ملازمت ان میں سے بیشتر شرائط مفقود ہوتی ہے، اور یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ جہاں عورتوں کی ملازمت سے بظاہر کچھ فوائد محسوس کیے جاتے ہیں وہیں معاشرے پر اس سے بہت زیادہ خراب اثرات بھی پڑ رہے ہیں۔ مثلاً خاندانی رکھ رکھاؤ ختم ہو جاتا ہے، زوجین کی مزاج و انداز میں ایک دوسرے سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، بچوں کی تربیت نرسری کے حوالے ہو جاتی ہے، عورت کی ملازمت ہی کے نتیجے میں طلاق و تفریق کے مسائل بھی بکثرت رونما ہو رہے ہیں۔ اگر کسی عورت کو واقعی معاشی تنگی کا سامنا ہونے کی بنا پر ملازمت ناگزیر ہو جائے تو بوقت ضرورت ملازمت اختیار کرنے کی صورت میں اسے اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان اور اسلام کے احکام پر پختہ یقین رکھنے والی مسلم خاتون کی طرح اسلام کے حکم حجاب کو بھی تسلیم کرتے ہوئے حجاب کی شرعی ہدایات پر کاربند اور عمل پیرا ہونے میں فخر محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کا خصوصی حکم اور اس کا شعار ہے۔ لہٰذا عورت خود اپنے حالات میں غور کر لے کہ اس کو ملازمت کی ضرورت کس درجے کی ہے اور ملازمت اختیار کرنے میں کیا امور ناجائز و گناہ کے اسے اختیار کرنے پڑیں گے، جن سے ایک مسلم خاتون کی حیثیت سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا اس سے ذمہ لازم و ضروری ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مجبور کن حالات میں بھی خلاف شرع امور سے اجتناب کی راہ اختیار کرنا عورت کی خود اپنی ذمہ داری ہے۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ سامعین کرام، یہ تھا پورا فتویٰ جو میں نے آپ حضرات کو سنایا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔